أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس قرآن شریف سورہ آل عمران کے آیت نمبر 116 اور 117 پر مشتمل ہے۔ ان دو آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے کافروں کی اس خوش فہمی کا رد کیا ہے جو اپنے مال اور اپنی اولاد کی کثرت کو ہی سب کچھ خیال کرتے تھے اور پھر اپنا مال خرچ بھی کرتے تھے مختلف مواقع پہ اور مختلف کاموں کے لیے، اور سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے نجات کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سب دھوکے ہیں اور ان چیزوں کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت میں یہ چیزیں تمہارے کسی کام آنے والی نہیں ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، ہرگز نہ بچا سکیں گے، عنہم انہیں، اموالہم ان کے مال، لن تغنی عنہم ہرگز نہیں بچا سکیں گے انہیں، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، شیئا ذرا بر بھی، واولئک اصحاب النار اور وہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل مثال اس کی، ما ینفقون جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح ایسے ہے جیسے ہوا ہو، فیہا صر اس میں ٹھنڈک ہو، اصابت اور وہ لگے، حرث قوم ایک قوم کے کھیتوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فاہلکتہ پھر فنا کر دے وہ اس کھیت کو، وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، ولیکن انفسہم یظلمون لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب پہلے تو یہ بتا دیا گیا کہ مال اور اولاد کی کثرت بندے کے لیے قیامت میں نفع بخش نہیں ہے، ہاں تب نفع بخش ہوگی جب بندہ صاحب ایمان ہوگا، اولاد کو بھی اس نے دین اور ہدایت کے راستے پہ لگایا ہوگا تو یہ اولاد اس کی طرف سے صدقہ جاریہ بنی ہوگی تو قیامت کے دن اس کے لیے نفع بخش ہوگی۔ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا تو یہ مال بھی قیامت کے دن اس کے لیے نفع بخش ہوگا، لیکن خود بھی کافر، اولاد بھی کافر، مال بھی اللہ کے راستے میں نہ لگایا، فائدہ بخش کاموں میں صرف نہ کیا، تو یہ چیزیں قیامت کے دن کام آنے والی نہیں ہیں۔ یہ چیزیں تب ہی قیامت کے دن کام آئیں گی جب بندہ خود مومن ہوگا اور انہیں بھی اس راستے پہ چلایا ہوگا۔ تو فرما دیا گیا، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم کہ نہیں بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد من اللہ اللہ سے، مطلب کہ اللہ کے عذاب سے، شیئا کچھ بھی، واولئک اصحاب النار اور وہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ان کی اس کیفیت کو بیان کیا کہ جو وہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا خرچ کرنے کا مقصد ہوتا ہے دین کا راستہ روکنا، دین اور دینداروں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرنا کہ اللہ کا دین آگے نہ بڑھ سکے، دین کا پیغام عام نہ ہو سکے،
اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کے لیے اور اپنی ڈھاک بٹھانے کے لیے وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ان کا مال ضائع ہو رہا ہے، اس مال کا کوئی نہ انہیں فائدہ ہو رہا ہے نہ کسی اور کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کی ایک مثال دے دی گئی ہے، یہ ایسی ہے جیسے کوئی قوم ظالم ہو، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والی، اللہ کی نافرمانی کرنے والی، اب ان کے تو جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال دین کا راستہ روکنے کے لیے، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کے لیے، تو یہ مال ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی کا کوئی باغ ہو، کسی کی کوئی کھیتی ہو پکی ہوئی، اب وہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں، اور سخت ٹھنڈی ہوا جس میں اولے ہوں، برف ہو، وہ آئے اور ان کے کھیتوں کو آ کے تباہ کر دیں، تو ایسے ہی یہ اپنا مال تباہ کرتے جا رہے ہیں، ان کے اوپر انہیں اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا مثالو، مثال ما ينفقون، جو وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کافر جو خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، ایسے ہی جیسے ہوا ہو، فیہا سر، اس میں سخت ٹھنڈک ہو، اصابت حرث قوم، وہ لگے ایک قوم کے کھیت کو، ظلموا انفسہم، ایسی قوم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فاہلکت، تو اسے فنا کر کے رکھ دے، وما ظلمہم اللہ، نہیں ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جو وہ نافرمانی ہے اور کفر کر رہے ہیں، اسلام کا راستہ روک رہے ہیں، تو اللہ نے تو انہیں نہیں نہ کہا کہ یہ کرو، اور پھر ان کے بدلے میں جو ان پہ عذاب آ رہا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ اصل ظلم تو ان کا کفر ہے اور اسلام کا اور دین کا راستہ روکنا جو انہوں نے خود اپنے لیے کیا ہے، اسی وجہ سے ان کے اوپر یہ مشقتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا